بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والوں توبہ نصوحا کرو، یہ توبہ صحیح دل سے کرو۔ ایک نوجوان جو راستے میں رو رہا ہے، چلا رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے کہ راستے میں یہ نوجوان ملا جو رو رہا تھا زار و قطار سے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب میرے اوپر نہ آئے، اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، اس سے میری سفارش کروا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں اتنے رو رہے ہو؟ فرمایا بہت بڑا گناہ ہوا ہے مجھ سے۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ رو رہے، جیسی داخل ہوئے رو رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں رو رہے؟ فرمایا راستے میں آ رہا تھا، ایک نوجوان زار و قطار سے رو رہا تھا اور فرما رہے تھے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھ پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میری سفارش کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نوجوان کو اندر بلا۔ جیسے وہ نوجوان اندر آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی ہوئی اپنی جذبات اور زار و قطار رونا دھونا اس میں مصروف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں رو رہے؟ فرمایا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، پھر بھی رو رہے، پھر بھی رو رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا آپ کا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا عرش؟ اس نے فرمایا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کرسی بڑی ہے یا آپ کی گناہ؟ فرمایا میری گناہ بہت بڑا ہے، گناہ بہت بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے شرک کیا؟ فرمانے لگی نہیں میں نے شرک نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے کسی کو قتل کیا ہے؟ اس نے فرمایا کہ نہیں میں نے قتل نہیں کیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے کیا گناہ کیا؟ تو وہ نوجوان فرمانے لگے کہ میں ایک کفن چور ہوں اور جب مرد فوت ہو جائے اس کا کفن نکال کے بیچتا ہوں، جب عورت فوت ہو جائے اس کا کفن نکال کے میں بیچتا تھا اور اپنی زندگی کا گزارا اسی سے چلا لیتا تھا۔ انصار کی ایک نوجوان لڑکی فوت ہو گئی تو حسب معمول جیسی میں رات کو اس کا کفن نکالنے گیا، میں نے اس کا کفن نکال لیا تو شیطان نے میرے اوپر میرے خواہشات کو ابھارا اور میں نے اسی مردہ لڑکی کے ساتھ بدفعلی کر دی۔ تو جیسی میں نے بدفعلی کر دی، میں چلنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں ایک آواز پڑی اور وہ آواز ایسی لگی کہ جیسی یہ لڑکی خود بول رہی ہے، اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے ان مردوں کے سامنے میرے ساتھ بدفعلی کی اور کل قیامت والے دن میں ناپاکی کی حالت میں اس قبر سے اٹھوں گا، تو یہ آپ نے کیا، اس کا حساب کتاب آپ سے لوں گی۔ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ لڑکی کی آواز سنی فوراً بس میرے دل پر اثر ہوا اور میں اپنے آپ کو کنٹرول نہ کر سکا اور میں سمجھنے لگا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا اور اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، تو زار و قطار رو لوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے تو واقعی بہت بڑا گناہ کیا۔ تو وہ نوجوان کہتے ہیں کہ جیسی نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو میں وہاں سے نکل پڑا اور چل پڑا۔ میں نے کہا کہ ادھر سے نکل جاؤں، کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراضگی کی حالت میں کوئی اور بات مجھے نہ کہہ دے، میرے لیے عذاب کا فیصلہ نہ آ جائے۔ وہ نوجوان پہاڑوں کی طرف گیا اور 40 دن تک روتا رہا، زار و قطار روتا رہا، چلاتا رہا، اللہ سے توبہ معافی مانگتا رہا، نوافل پڑھتا رہا۔ امین آ گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مخلوقات کا خالق کون ہے؟
الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا خالق اور تمام مخلوقات کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ جبریل امین پھر آ گئے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام مخلوقات کو رزق دینے والا کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اور ان سب مخلوقات کو رزق دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ جبریل امین نے پھر فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان مخلوقات کو معاف کرنے والا کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اور ان سب مخلوقات کو معاف کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ پھر جبریل امین نے فرمایا اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نوجوان سے کہہ دے کہ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ قبول کر لی اور اس کو معاف کر لیا، اس کے گناہ معاف فرما لیا۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ جاؤ اس نوجوان کو خوشخبری دو کہ اللہ رب العزت